اے خدا اے خدا اے خدا اے خدا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب جواب دیتے ہیں وعلیکم السلام. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین سیدنا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم. صدق اللہ مولانا العظیم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان او قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه او كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. صدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا بہت بڑا کرم، اللہ کا احسان، اللہ کی مہربانی کہ اللہ نے روزے کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے. بولو آمین. اللہ ہمارے یہ بھوکا رہنا، یہ پیاسا رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دربار عالی میں قبول فرمائے. دو تین باتیں عرض کرنا ہے، جس میں سب سے پہلی بات یہ عرض کرنا ہے کہ اللہ نے جو ہم کو بھوکا رکھا، پیاسا رکھا، بیوی سے دور رکھا، اور جو یہ گرمی کا موسم ہے اور ہمارے گھر میں کھانا ہے الحمدللہ، بولو ہمارے گھر میں پانی ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی اللہ کی محبت، آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت. اتنی بات ضرور یاد رکھیں کہ اللہ ہم سے بہت پیار کرتا ہے. بولو اللہ ہم سے. ابھی 2 روز پہلے کی بات ہے، کتاب دیکھ رہا تھا، ایک بہت بڑے اللہ کے ولی، شاید آپ نے نام سنا نہ سنا ہو، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. پورا نام کیا ہے؟ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ. اللہ کے ولی ہے، اور اللہ کے ولی وہ کہتے ہیں میں ایک مرتبہ ایسے ہی جا رہا تھا. حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میں جا رہا تھا، میری نظر، یعنی یہ بہت بڑی کتاب میں واقعہ لکھا ہے، حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ میری نظر ایک بچھو پر پڑی. بچھو سمجھتے ہوں گے آپ، کہاں بچھو پر نظر پڑی، اور وہ زمانے کے لوگ جانتے تھے کہ بچھو ہے، بہت زہریلا ہے. لیکن حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں معلوم نہیں اللہ میرے دل و دماغ میں یہ بات ڈالی کہ یہ بچھو شاید، اللہ کے ولی تھے نا، شاید کوئی کام سے جا رہا ہے. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں اس بچھو کے پیچھے 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 گیا. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میرے اللہ کی قسم میں نے ایسا عجب واقعہ دیکھا کہ سامنے ایک تالاب آ گیا، ایک پانی بھرا ہوا نہر جیسا معاملہ آ گیا. اب حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ بچھو یہ پانی میں تیرتا تو ہے نہیں، لیکن اللہ کی قدرت، بولو سبحان اللہ. حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا وہاں ایک کچھوا ہے جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، اور یہ بچھو آتا ہے اور کچھوے کی پیٹھ پر سوار ہوتا ہے، اور کچھوا وہ بچھو کو لے کر آگے بڑھنا شروع کرتا ہے. یعنی وہ نہر ہے یا تالاب ہے یا پانی ہے، بس اس پر تیرتا ہوا وہ کچھوا جا رہا ہے، اور اس کی پیٹھ کے اوپر کون ہے؟ حضرت ذوالنون مصری فرماتے میں بھی کنارے کنارے کنارے، کیونکہ اللہ نے میرے دماغ میں یہ بات ڈالی. اور آپ یہ بات سمجھنا کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے نا، اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اللہ کے ساتھ. اسی لیے اللہ نے فرمایا جو میرا ولی ہے، جو میرا ولی ہے، نہ دنیا میں اس کو کوئی چیز کا ڈر، بولو نہ دنیا میں اس کو کوئی چیز کا ڈر، نہ آخرت میں اس کو کوئی غم، نہ کوئی ٹینشن. اور میرا ولی وہ ہے جو مضبوط ایمان والا ہے، گناہوں سے بچنے والا ہے. اور اللہ فرماتے ہیں دنیا بھی تیرے قدموں میں، آخرت بھی تیرے قدموں میں. بولو سبحان اللہ. اللہ نے 11ویں پارے میں فرمایا، بولو کون سے پارے میں؟ 11ویں پارے میں اللہ نے فرمایا اللہ
ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظیم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا ولی وہ ولی، بولو سبحان اللہ بولو. اللہ فرماتے میرا ولی وہ ولی، نہ دنیا میں کوئی ڈر ہوگا نہ آخرت میں کوئی غم ہوگا، ایمان کی مضبوطی پر ہوگا، گناہوں سے بچنے والا ہوگا. اللہ فرماتے تو بھی ولی بن جا، دنیا بھی تیرے قدموں میں آخرت بھی ہمارے قدموں میں، بولو الحمدللہ. تو حضرت ذوالنون مصری فرماتے بڑا عجیب و غریب واقعہ کہ کچھوا جا رہا ہے اور اس کی پیٹھ پر کون ہے؟ بچھو ہے. اور حضرت ذوالنون مصری رحمت اللہ علیہ فرماتے میں کنارے 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 میں بھی چلا. حضرت ذوالنون مصری کہتے جب وہ نہر پار ہوئی یا تالاب پار ہوا تو کچھوا وہاں ٹھہر گیا، بچھو اس کی پیٹھ سے اتر گیا اور اتر کر وہ آگے بڑھنے لگا، بچھو آگے بڑھنے لگا. اب حضرت ذوالنون مصری کہتے ایک درخت ہے، ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے. بولو ایک درخت کے نیچے ایک آدمی سویا ہوا ہے، بڑی گہری نیند سویا ہوا. حضرت ذوالنون مصری کہتے، اور حضرت ذوالنون مصری کہتے میرے اللہ کی قسم میں حیران ہو گیا کہ وہ آدمی درخت کے نیچے سویا ہے اور اس کے قریب میں ایک زہریلا سانپ آ رہا ہے اور قریب ہے کہ وہ سانپ آئے گا اور جو آدمی سویا ہے اس کو ڈسے. لیکن وہ سانپ کے ڈسنے سے پہلے بچھو نے اس پر حملہ کیا. کس پر حملہ کیا؟ سانپ پر حملہ کیا اور سانپ کو مار دیا. بولو سانپ کو مار دیا. اور پھر بچھو نے وہ جو سویا ہوا آدمی اس کی طرف دیکھا نہیں، بچھو پھر واپس پیچھے آنے لگا. حضرت ذوالنون مصری کہتے میرے اللہ نے میرے دماغ میں بات ڈالی، میں نے وہ درخت کے نیچے ایک لیٹے ہوئے آدمی کو بھی دیکھا، آرام کرتے ہوئے آدمی کو دیکھا اور سانپ کو دیکھا کہ سانپ اس پر حملہ کرنا چاہتا تھا مگر بچھو نے وہ سانپ کو مار دیا. اب حضرت ذوالنون مصری کہتے پھر میں نے فالو کیا، پھر میں پیچھے پیچھے آیا. کس کے پیچھے آیا؟ بچھو کے پیچھے آیا. تو کچھوا ویسا ہی پانی کے کنارے کھڑا ہے، بچھو پھر اس کی کمر کے اوپر بیٹھا اور پھر وہ دوسرے کنارے تک وہ کچھوے نے پہنچایا، پھر وہ بچھو غائب ہو گیا. اب حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں واقعے نے مجھے بہت سرپرائز، مجھے بہت تعجب میں ڈالا. کچھوا سب جانور ہی جانور ہے، کچھوا ہے، اس کی پیٹھ پر کون ہے؟ بچھو ہے. اور پھر حملہ کرنے والا وہاں پر کون ہے؟ سانپ ہے. اور وہ سانپ پر حملہ کرنے والا کون ہے؟ یہ بچھو ہے. اور وہ آدمی کون ہے؟ کوئی اللہ کا ولی ہوگا، کوئی بہت بڑا بزرگ ہوگا، کوئی مرد خدا ہوگا کہ جس کے لیے اتنا بڑا انتظام کیا گیا. حضرت ذوالنون مصری کہتے میں نے سب کام چھوڑا اور میں نے ارادہ کیا پھر میں جاؤں اور درخت کے نیچے جو سویا ہوا ہے وہ اللہ کے ولی سے ملاقات کرو. یہ بھی اللہ کے ولی کی ملاقات کس سے ہو جائے؟ ولی سے ہو جائے. حضرت ذوالنون مصری کہتے پھر میں چلا. اب میں کسی کو فالو نہیں کر رہا تھا، بس مجھے وہ جو درخت کے نیچے جو آدمی سویا ہوا ہے وہاں تک پہنچنا تھا. حضرت ذوالنون مصری اب تیسری مرتبہ قسم کھاتے اللہ کی قسم جب میں وہ آدمی کے پاس پہنچا وہ تو دارو کے نشے میں سویا ہوا تھا، تو دارو وارو پیا تھا، شرابی آدمی تھا، منہ میں سے تھوک نکل رہا تھا، دارو کے قطرے ٹپک رہے تھے اور وہ سویا ہوا تھا. حضرت ذوالنون مصری سوچنے لگے یہ دارو پینے والا آدمی سویا ہے، اس کے اوپر حملہ کرنے والا کون تھا؟ سانپ. اس کو مارنے کے لیے اللہ نے کس کا انتظام کیا؟ بچھو کا انتظام کیا. حضرت ذوالنون مصری کہتے ہیں میں وہیں پر بیٹھا رہا یہاں تک کہ اس آدمی کو ہوش آیا. جب اس آدمی کو ہوش آیا، ظاہری بات ہے آپ نے دیکھا ہوگا جو دارو پینے والا مست ہو کے سویا ہو اور اس کے بعد جب اس کو ہوش آئے تو اپنی آنکھوں کو ملتا ہے اور حضرت ذوالنون مصری کو پوچھتا ہے تم کون ہو، میں کہاں ہوں، یہاں میں کیسے آیا ہوں. حضرت ذوالنون مصری نے اس کو پورا واقعہ سنایا اور وہ مرا ہوا سانپ بھی بتایا کہ دیکھو اتنا بڑا سانپ تھا، زہریلا سانپ تھا تو اس پر حملہ کرنے والا تھا، لیکن میں نے ایک بچھو کو دیکھا جو کچھوے کے پیٹھ پر بیٹھ کر یہاں آیا اور آ کر اس نے تیری حفاظت کیا. تو وہ جو دارو پینے والا تھا اے میرے پیارو، اس نے ایک جملہ کہا، بہت زور سے چیخ ماری اور رویا اور روتے روتے کہا ہم سو کر گناہ کرتے ہیں. کیا کہا؟ ہم سو جاتے ہیں اور سو کر گناہ کرتے ہیں، وہ جاگ کے حفاظت کرتا ہے. ہم سو کے گناہ کرتے ہیں، وہ جاگ کے ہماری
حفاظت کرتا. اور اس کے بعد اس نے حضرت درن مصری کو کہا آپ کون ہیں؟ حضرت درن مصری نے اپنا پورا پتہ بتایا. کہا اللہ کے ولی مجھے اپنے ہاتھ پر بیعت کر لو, آج سے میں دارو نہیں پیوں گا. جو اللہ اتنا پیارا ہے کہ بندہ سو گیا تھا اور نشے میں سویا تھا, گناہ کر کے سویا تھا. ہم سوتے ہیں اور گناہ کرتے ہیں, وہ جاگتا ہے اور ہماری حفاظت کرتا ہے. حضرت درن مصری کے بارے میں لکھا وہ شخص بھی اللہ کے ولی بن گئے اور لمبے زمانے تک قرآن حدیث کی خدمت کرتے رہے. مجھے اس وقت یہ بتانا ہے اللہ ہم سے بہت محبت کرتا ہے. بولو نا, اللہ ہم سے بہت محبت, ورنہ وہ دارو پینے والا. ہاں, اور یہ سب اللہ کو کرنے کی کیا ضرورت تھی بھائی؟ کچھوا آیا, ہاں, اور اس کی پیٹھ پر کون بیٹھا؟ بچھو بیٹھا, اور وہ پورا دریا یا نہر یا تالاب کو پار کیا. اس کے بعد میں پھر کچھوا کا اترنا اور وہ بچھو کا اترنا اور سانپ کو مارنا, پھر واپس کرنا. یہ اللہ کو یہ سب چیز کی ضرورت نہیں. اللہ کا معاملہ تو کن فیکون. ارے بولو, اللہ کا معاملہ تو کن فیکون. قرآن کریم میں سورہ یاسین میں اللہ نے فرمایا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا معاملہ جب میں کوئی فیصلہ کروں, کہہ دوں ہو جا وہ چیز. اللہ تو وہاں وہ جو شراب پینے والا جو تھا نا, اس کو اللہ اسی گھڑی ہدایت دے دیتے. بتاؤ ہدایت مل جاتی کہ نہیں مل جاتی؟ لیکن اللہ نے یہ پورا معاملہ کیوں کیا؟ بندے کو بتانے کے لیے کہ اے میرا بندہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں. بولو نا, اللہ ہم سے بہت محبت کرتے. تو یہ اللہ جو ہم سے اتنی محبت کرتے, اللہ ہم سے اتنی محبت کرتے ہیں کہ میرے پیارو پھر ہم کو بھوکا رکھنا, ہم کو پیاسا رکھنا, ہم کو اپنی بیوی کے ہوتے ہوئے دور رہنے کا حکم دینا, یہ میرے دوستو یہ بھی محبت ہے. بولو یہ بھی کیا ہے؟ محبت. اور اللہ یہ محبت کر کے بتانا چاہتے میرا بندہ یہ سب تو کرے گا, تو جان بوجھ کر بھوکا رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں کھانا ہے, تو پیاسا رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں پانی ہے, تو اپنی بیوی سے دور رہے گا حالانکہ تیرے گھر میں تیری بیوی ہے. اللہ کیا فرماتے؟ یہ سب کیوں میں نے کیا؟ لعلکم تتقون. بولو لعلکم تتقون. اور تتقون کس کو کہتے ہیں میرے پیارو؟ اللہ کہتے ہیں ایک تیرے اندر عادت ڈالنا چاہتا ہوں, ایک تیرے اندر ہیبٹ ڈالنا چاہتا ہوں, اور وہ اس کا نام ہے تقویٰ. اور تقویٰ کس کو کہتے ہیں کہ میرا بندہ یہ روزہ رکھنے کے بعد تیرے اندر وہ طاقت آئے گی, تیرے اندر وہ ہمت آئے گی کہ گناہ تیرے سامنے ہوگا, تو گناہ کرنے کی طاقت رکھتا ہوگا, تجھے کوئی روکنے والا نہیں ہوگا. لیکن اللہ فرماتے یہ روزے کی برکت سے تیرے اندر میرا ڈر, پیارے نبی کی محبت ایسی آئے گی کہ گناہ سامنے ہوگا, کرنے کی طاقت ہوگی, کوئی روکنے والا نہیں ہوگا, مگر تو صرف اس لیے گناہ نہیں کرے گا میرا اللہ دیکھ رہا ہے. بولو میرا اللہ دیکھ رہا ہے. کیونکہ میں کھانا کھا سکتا تھا لیکن کون دیکھتا تھا؟ اللہ. ابھی ظہر کی نماز کے بعد کی بات بتاؤں, ظہر کی نماز کے بعد کیسی گرمی لگتی ہے, باہر بھی گرم ہوتا ہے. جو گھر میں رہتے ہیں ایئر کنڈیشن میں رہتے ہیں, آفس میں رہتے ہیں, معاملہ الگ ہے. باقی جو مزدور طبقہ ہے جو بھاگتا رہتا ہے, دوڑتا رہتا ہے, اگر وہ فریج کے سامنے چلے جائے, ریفریجریٹر کے سامنے جائے اور فریج کا دروازہ کھولے اور اندر ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہو اور وہ بھی لال کلر کا شربت ہو, بتاؤ نا جی کیسا چاہتا ہے کہ ایک بوٹل اٹھاؤ اور گھٹا گھٹ اس کو اپنے منہ سے لگاؤ, مگر ڈرتا ہے. اللہ نے منع کیا نا, اللہ نے منع کیا نا. تو اللہ تبارک و تعالی ہم کو بھوکا رکھتے, گھر میں کھانا ہے, پیاسا رکھتے, گھر میں پانی ہے, صرف اللہ کا مقصد ہے میرا بندہ تیرے اندر تقویٰ آ جائے. بولو تیرے اندر کیا آ جائے؟ تقویٰ. اور تقویٰ میں نے سمجھایا, تقویٰ کیا؟ روزہ رکھنے کے بعد ہمارے اندر اللہ ایک اچھی خوبی ڈالیں گے جس کا نام تقویٰ ہے. اور تقویٰ کے معنی اس وقت ہمارے سامنے گناہ ہوگا, ہمارے سامنے موبائل ہوگا, ہمارے سامنے بازار میں عورت سامنے نظر آئے گی, لیکن خیال آئے گا نا میں نے روزہ رکھا تھا نا, میں اس وقت کھا سکتا تھا مگر کس کے حکم سے نہیں کھایا؟ اللہ کے حکم. میں پی سکتا تھا مگر پیارے نبی کی محبت میں نہیں پیا. وہی اللہ نے مجھے کہا ہے کہ آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا, موبائل میں آنکھوں کا غلط استعمال نہیں کرنے کا, گیم کھیل کھیل کر اپنا وقت برباد نہیں کرنے کا, اور میرے دوستوں ایپیسوڈ پر ایپیسوڈ نہیں جانے کا. جو اللہ نے روزے میں مجھے سب سے منع کیا
کیا تھا وہ اللہ یہاں بھی منع کرتا ہے۔ اللہ فرماتے روزے کی وجہ سے تقوی آئے گا، اور جس کو تقوی آئے گا چاہے گا نہ چاہے گا موت کے وقت اللہ اس کو کلمہ نصیب کرے گا۔ ایمان بہت ضروری ہے میرے پیاروں، بولو نا ایمان بہت ضروری ہے، اور وہ ایمان مضبوط کس سے ہوگا؟ روزے سے، کیونکہ روزے سے تقوی، ارے بولو نا روزے سے تقوی، اور تقوی سے موت کے وقت کلمہ، چاہے نہ چاہے۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اللہ فرماتے ایمان والے اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ تقوی آپ کو بتایا کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرا بندہ تو زمین پر تقوی اختیار کرتا جائے گا۔ اللہ فرماتے ضرور بھی ضرور جب آخری وقت آئے گا، جب تیرے دل کی دھڑکن رکنے والی ہوگی، اللہ فرماتے تو چاہے گا یا نہ چاہے گا میں موت کے وقت تجھے کلمہ نصیب کر دوں گا، اور جس کو کلمہ مل گیا بغیر حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہو گیا۔ تو میرے دوستو یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ہم کو بھوکا رکھا، بولو پیاسا رکھا، لیکن مقصد کیا ہے؟ تقوی، اور تقوی ملے گا تو موت کے وقت کیا ہے؟ کلمہ، اور کلمہ مل گیا تو بغیر حساب کتاب کے جنت۔ معلوم ہوا روزہ اور جنت، بولو روزہ اور یہ روزہ مشکل لگتا نا ہم کو، ہارڈ، ارے ہاں یا نہ بولو نا، آپ کو لگے نہ لگے میرے کو تو لگتا ہے مشکل، ہاں مشکل لگتا ہے نا، اسی لیے ابھی کسی کو چھیڑو، ہاں یا کسی کی گاڑی کے پیچھے تھوڑا ہارن بجاؤ، دیکھو کیا کرتا ہے، کیسی بڑی بڑی وزن والی 5-5 کلو کی گالی دیتا ہے کہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، گرمی ہے، پسینہ ہے، یہ میرے کو بھی یہاں پہ بولے بات کرنا ہے تو بہت بھاری پڑتا ہے۔ میرے پیارو روزہ بہت آسان ہے، بولو میں نے ابھی کہا مشکل ہے، لیکن اب میں کیا کہہ رہا ہوں، روزہ آسان ہے۔ بھائی وہ کان والا وہی برابر تھا، اس کو ہٹا دو، وہی دے دو، اس کو ہٹا دو، یہ کبھی آواز زیادہ کرتا ہے کبھی کم کرتا ہے، لے لو بیٹا اس کو۔ جی ایک مرتبہ درود شریف پڑھا، اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ ہاں بھائی روزہ ہارڈ ہے، مشکل ہے۔ جیسے آج کی میں بات کروں، آج میرے خیال سے فجر کا جب پہلا وقت ہوا 5:45 بجے، 5:45 بجے، وہاں سے چلو ایک اندازہ ہم نے روزہ شروع کیا، ابھی کتنے بج رہے؟ 6 بج رہے، اور تقریباً میرے خیال سے 45 منٹس جتنا باقی ہوگا، اندازہ اپروکسیمیٹلی پونا گھنٹہ اور باقی ہوگا۔ تو یہ ہمارا جو روزہ ہے نا، ہم کہتے ہیں وہ صبح میں 5:45 بجے شروع ہوا اور تقریباً 6:45 بجے ختم ہو رہا ہے، یعنی 13 گھنٹے کا ہمارا روزہ ہے۔ میرے دوستو ابھی ہم کو مشکل لگ رہا ہے، لیکن اگر روزے کا بیک گراؤنڈ میں جاؤ تو بہت آسان ہے۔ معلوم ہوا جب روزے فرض ہوئے، کتنے گھنٹے کے روزے فرض ہوئے؟ جب روزے فرض ہوئے قرآن پاک میں آیت نازل ہوئی، اے پیارے نبی آپ پر بھی روزے فرض ہیں، اگلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے۔ اللہ نے فرمایا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ایک اور آیت آئی فمن شہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے میرے امتی، اور اللہ فرماتے میرے بندے تم پر روزے فرض۔ پہلے روزہ کیسا فرض تھا معلوم؟ مغرب کا وقت ہو تو افطار، بولو مغرب کا وقت ہو تو افطار، عشاء کا وقت داخل ہو پھر روزہ شروع۔ مطلب میرے خیال سے 1.25 گھنٹے سے 1.5 گھنٹہ افطار، 24 گھنٹے کا دن اور رات، اس میں 1.25 گھنٹہ سے 1.5 گھنٹہ افطار، باقی پورا ٹائم کیا ہوتا تھا؟ روزہ۔ شروع میں روزے ایسے ہی آئے، ابھی ایسا ہے؟ بولو ابھی ایسا ہے؟ وہ تو اللہ جزائے خیر دے، ایک صحابی کو جن کا نام ہے حضرت قیس،
پورا مجمع بولے گا کیا نام ہے؟ حضرت قیس. وہ ایسے ہی شام کا وقت، ابھی کا جو وقت ہے نا، وہ جنگل میں جاتے تھے، لکڑیاں کاٹتے تھے اور بازاروں میں بیچتے تھے. اب آپ بتاؤ وہ عرب کی گرمی اور اس میں جنگلوں میں جانا اور لکڑیوں کا کاٹنا اور لکڑیوں کا کاٹ کے اپنے کندھے پر لادنا اور کندھے پر لاد کر بازار میں بیچنا اور بازار میں بیچنے کے بعد جو پیسہ ہمارے جیسا نہیں تھا معاملہ، وہ پیسہ لا کر بیوی کو دینا، پھر بیوی اس پیسے کا کھانا بناوے اور بازار سے آٹا لے کر آنا یا بازار سے سالن لے کر آنا، پھر بیوی اس کا کھانا بناوے. تو یہ حضرت قیس یہی کام کرتے تھے، وہ جنگلوں میں جانے کا، لکڑیوں کو کاٹنے کا، کندھے پر لانے کا، بازار میں بیچنے کا اور جو پیسہ آوے لا کے بیوی کو دینے کا. میرے خیال سے بس ابھی جیسا ٹائم ہوگا اور حضرت قیس گھر پر آئے اور گھر پر آ کر اپنی بیوی کو پیسے دیے اور کہا میں بہت تھکا ہوں، باہر گرمی بھی بہت ہے اور روزے کی حالت ہے اور روزے کا وقت بھی بہت لمبا چوڑا ہے، تو جتنا ہو سکے جلدی سے کھانا بنا لے، ابھی مغرب کا وقت ہوگا، مغرب کی نماز کا وقت ہوگا اور اس کے بعد میں افطار کا وقت شروع ہوگا. اور معلوم تھا کہ عشاء کا وقت آئے گا تو افطار کا وقت ختم ہو جائے گا. معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت قیس نے سب سامان دیا اپنی بیوی کو. بیوی کیا کر رہی ہے؟ کھانا پکا رہی ہے اور حضرت قیس کی آنکھ لگ گئی. بولو حضرت قیس کی آنکھ لگ گئی. وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اذان ہوئی مغرب کی. اور بیوی اٹھاوے اپنے شوہر کو، اٹھو تمہارا روزہ ہے، اٹھو، دیکھو میں نے افطار کر لیا، میں نے کھجور کھا لی، میں نے افطار کر لیا، تم بھی افطار کر لو. اور وہ کہے بس ابھی اٹھ رہا ہوں. بس یہ کہتے جا رہے تھے کہ پھر جب آنکھ کھلی تو میری مغرب کی نماز پڑھی. مغرب کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور بیوی کو کہا کہ لاؤ وہ جو کھجور ہے یا جو کھانا پکا ہے لاؤ. بیوی نے کہا وقت ختم ہوا. آپ نے مغرب کا سلام پھیرا، مغرب کا وقت ختم ہوا، عشاء کا وقت داخل ہو گیا، تمہارا روزہ پھر سے شروع ہو گیا. ہم ہوتے تو وہاں پر کتنی گالی گلوچ بیوی پر. پہلے تو گالی گلوچ، تیرے کو اٹھانے سمجھ میں نہیں آیا، حالانکہ بیوی نے اٹھایا تھا. پھر روزہ شروع ہو گیا. کیا کہا معلوم حضرت قیس نے؟ اللہ کی مرضی. پھر روزہ شروع. تو بتاؤ صبح کے جو بھوکے ہیں اب رات عشاء تک بھوکے ہیں، پھر دوسرے دن فجر میں بھوکے ہیں کیونکہ روزہ تو شروع ہو گیا. ظہر کی نماز پڑھنے مسجد نبوی میں، بولو مدینہ منورہ میں، مسجد نبوی میں ظہر کی نماز پڑھ رہے. اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز پڑھا رہے ہیں اور ظہر کی نماز کے بعد ایک آواز ہوتی، لوگ جمع ہوتے، کیا ہوا؟ تو کہا وہ قیس بے ہوش ہو گئے. حضرت قیس کیا ہو گئے؟ کیونکہ دوسرے دن وہ پھر جنگلوں میں گئے ہوں گے، پھر وہ لکڑیاں کاٹنے گئے ہوں گے، پھر وہ ظہر سے پہلے بازار میں آئے ہوں گے، پھر لکڑیوں کو بیچا ہوگا اور ظہر کی نماز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے. اب کئی گھنٹوں سے کھانا نہیں کھایا تھا، کئی گھنٹوں سے پانی نہیں پیا تھا اور جب گرمی تھی حضرت قیس بے ہوش ہو گئے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، ہمارے نبی کی آنکھوں میں بھی آنسو تھے. قیس کو دیکھا کہ بے ہوش ہے، کسی نے پانی نہیں دیا، پانی چہرے پر چھڑکا. قیس کو کسی طرح ہوش آیا. قیس ابھی اپنے گھر کی طرف دھیرے دھیرے لوگ لے کے جا رہے ہیں. حضرت جبرائیل آئے اور کہا میرے پیارے نبی اب روزے میں چینجز آنے والی ہے، اب روزے کا وقت بدلنے والا ہے. اور پھر جو وقت بدلا وہ وقت آیا جو ہم کو اب وقت ملا. فوراً قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اب مغرب کا وقت ہو جائے گا، اس کے بعد کھاتے رہو، پیتے رہو یہاں تک کہ صبح کا وقت نہ آ جائے، پھر اس کے بعد میں رات تک روزہ رکھنا. اب جو روزہ آیا ہے وہ حضرت قیس کے بے ہوش ہونے کی برکت ہے کہ اللہ نے روزے کو آدھا کر دیا. بولو اللہ نے روزے کو. تو ہم کو کبھی روزہ بھاری لگے نا تو ہم کو یہ سوچنا کہ پہلا والا معاملہ اس سے بھی زیادہ بھاری تھا. ابھی تو تراویح 3 پارہ تراویح، 5 پارہ تراویح، 1.25 پارہ تراویح اور اس کے بعد میں رات بھر بائیسیکل پہ اور ٹرائیسیکل پہ اور ادھر ادھر گھومنا اور توے پہ جانا اور چائے پینا، کافی پینا، آملیٹ کھانا. کوئی روکنے والا ہم کو نہ. یہ حضرت قیس کی برکت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اللہ میری امت پر آسان کر دے، اللہ میری امت پر آسان کر دے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کو آسان کر دیا. اب میرے پیاروں یہ روزے میں پھر میں آپ کو دوہرا رہا ہوں، روزہ رکھنے کا مقصد کیا ہے؟ تقویٰ.
کہ روزے میں بھی ہم گناہ سے بچے اور روزے کے بعد بھی، رمضان کے بعد بھی ہم گناہ سے بچے. اسی لیے سننا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، غوث پاک، ان کو کسی نے پوچھا یہ کیسے پتہ چلے گا ہم نے 29 روزے رکھے یا 30 روزے رکھے، جیسا چاند کا معاملہ تھا، تو روزہ قبول ہوا نہیں ہوا کیسے پتہ چلے گا؟ پیران پیر، عالم ربانی، فیض سبحانی، غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا روزہ قبول ہوا نہیں ہوا قرآن میں تو لکھا ہے، قرآن میں تو موجود ہے کہ روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. کسی نے کہا یہ تو نہیں لکھا ہے کہ تیرا روزہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. فرمایا لعلکم تتقون، رمضان کے بعد اپنے آپ کو دیکھنا کہ رمضان سے پہلے جو گناہ کرتا تھا رمضان کے بعد وہ گناہ چھوٹ گئے. ارے بولو وہ گناہ، جیسے رمضان سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھتا تھا، رمضان سے پہلے پورا وقت موبائل پر رہتا تھا، لیکن رمضان میں توبہ کر لیا اور موبائل میں ضروری کام پر آ گیا، غیر ضروری کام کو کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا. رمضان سے پہلے قرآن نہیں پڑھتا تھا، رمضان میں قرآن پڑھنا شروع کیا. اب رمضان کے بعد آفٹر 29 یا 30 روزہ اب ہم کو دیکھنا ہے کہ زندگی میں بدلاؤ آیا یا نہیں آیا. شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک فرماتے اگر بدلاؤ آیا سمجھ لے اللہ نے تیرے 30 کے 30 روزے کو قبول کر لیا ہے. تو میرے پیاروں سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلا کام جو اب میں آپ کے پاس آ رہا ہوں، روزے میں سب سے پہلا کام تقویٰ. تقویٰ کریں گے، بولو تقویٰ. اور تقوی میں کیا مل جائے گا ہم کو؟ موت کے وقت کلمہ ملے گا اور ایمان بہت ضروری ہے. آپ کو معلوم ہے حضرت حمزہ نام سنا؟ ہاں بولو نا. میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایمان کیسی چیز ہے. حضرت حمزہ جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کون تھے؟ چچا. بلکہ جتنے قیامت تک شہید ہوں گے نا، سارے شہیدوں کے سردار کون؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا سید الشہداء حمزہ، ہمارے نبی نے فرمایا پہلے شہید ہوئے بعد میں قیامت تک شہید ہوں گے، مگر سارے شہیدوں کا سردار اللہ نے میرے چچا کن کو بنایا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. اچھا حضرت حمزہ نے اس وقت کی بات کر رہا ہوں جب ایمان قبول نہیں کیا تھا، ایمان میں آئے نہیں تھے. حضرت حمزہ تو کہیں شکار کو گئے تھے، وہ زمانے میں لوگ جنگل جاتے تھے، شکار کے واسطے جاتے تھے. اور یہاں معاملہ کیا ہوا؟ یہاں معاملہ یہ ہوا کہ ہمارے نبی کعبے کے پاس پہنچے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے نبی نے کچھ تقریر کی، کچھ وعظ فرمایا، کچھ نصیحت فرمائی، لا الہ الا اللہ پر کچھ باتیں کہی. ابو جہل نے آ کر ہمارے نبی کو بہت گالیاں دی، بہت مارا. ابو جہل نے بہت مارا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بہت گالیاں دی. حضرت حمزہ تو شکار کو گئے ہوئے تھے اور ایمان اسلام سے ان کا کوئی لین دین نہیں تھا. وہ تو حضرت حمزہ جب شکار کر کے واپس آ رہے تو کسی نے کہا اوہ آپ کے بھتیجے کو بہت مارا گیا. کون مارا میرے بھتیجے کو؟ کہا وہ بھتیجے نے وہاں کعبے کے پاس جا کر لا الہ الا اللہ کہا تو ابو جہل نے بہت مارا، اس کے دوستوں نے بھی مارا، بہت مارا. اب حضرت حمزہ جو ابھی ایمان والے نہیں ہیں، اسلام والے نہیں ہیں، وہیں سے اپنے گھوڑے کو موڑا. اور حضرت حمزہ کا بھی ایک رعب تھا، ایک دبدبہ تھا، ایک بہادری تھی، ایک جاں بازی حضرت حمزہ کے اندر تھی. سیدھا قبیلہ بنو مخزوم، بولو قبیلہ بنو مخزوم جو ابو جہل کا محلہ تھا، وہاں گئے. ابو جہل وہیں بیٹھا تھا، دوستوں کے ساتھ بیٹھا تھا. حضرت حمزہ کے ہاتھ میں ایک لوہا تھا، حضرت حمزہ نے لے کر وہ لوہا ابو جہل کو جو مارا، ایسا مارا کہ اس کا سر پھٹا اور لہو لہان ہوا. اور حضرت حمزہ کو قبیلہ بنو مخزوم میں دیکھ کر ابو جہل بھی گھبرایا اور جتنے دوست تھے سب بھاگے، سب بھاگے. حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے، بولو حضرت حمزہ وہاں سے واپس چلے، سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر پر آئے. دروازہ کھٹکھٹایا، بھتیجے دروازہ کھول، او بھتیجے محمد دروازہ کھول، تیرے چچا حمزہ دروازے پر آئے ہیں. خیر دروازہ کھولا گیا، حضرت حمزہ آئے اور کیا کہا معلوم؟ بھتیجے فکر مت کر، انتقام لے کر آیا ہوں. بھتیجے فکر مت کر، انتقام
لے کر آیا ہوں. میں نے سنا, میں تو شکار کو گیا تھا, میں آ رہا تھا, میں نے سنا ابو جہل نے بہت گالیاں دی, اس کے دوستوں نے بہت گالیاں دی اور انہوں نے تمہیں مارا ہے. فکر مت کر بھتیجے محمد, فکر مت کر, میں شکار سے واپس آیا, اپنے گھر نہیں گیا, پہلے قبیلہ بنو مخزوم میں گیا, وہاں ابو جہل کو بھی مارا, اس کے دوستوں کو بھی بھگایا. اور یاد رکھنا یہ تیرا چچا زندہ ہے, آئندہ بھی میرے بھتیجے پر کسی نے انگلی اٹھائی تو چچا حمزہ وہاں پر کیا کرے گا, انتقام لے گا. میرے دوستو, ہم ہوتے تو گلے لگ جاتے کہ نہیں لگ جاتے؟ ارے بولو نا. ہمارے نبی رونے لگے, بہت روئے. چچا حمزہ نے پوچھا بھتیجے رو کیوں رہے ہو, خوش ہو جاؤ, مار کے آیا, لہو لہان کر کے آیا, سر پھاڑ کے آیا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا مجھے کوئی خوشی نہیں, ابو جہل کو تم نے مارا, انتقام لیا, ریونج, مجھے کوئی خوشی نہیں. کہا بھتیجے تمہیں خوشی نہیں؟ خوشی تو اس وقت ہوگی چچا جب تم کلمہ پڑھ لو گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مجھے تم کسی کو مارو, میری طرف سے انتقام لو, میری طرف سے کسی کو گالی دو, مجھے خوشی نہیں. مجھے تو خوشی اس وقت ہوگی جب میرا چچا جہنم سے آزاد ہو جائے گا اور کلمہ پڑھ لے گا. حضرت حمزہ نے کہا میرے بھتیجے اگر اسی میں خوشی ہے تو بلاؤ, سب کو بلاؤ. آج سب کے بیچ میں اعلان کرتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. بتاؤ ہمارے نبی کو کس سے محبت تھی؟ ایمان سے. بولو کس سے محبت تھی؟ اور میں تو اکثر کہتا ہوں کہ ہم کو تو ایمان گھر بیٹھا ملا. بولو ملا کہ نہیں ملا؟ بھائی میں کلمہ والا, کیونکہ میرا ابا کلمہ والا, کیونکہ میرا دادا کلمہ والا, او اس کے اوپر سکر دادا وہ کلمہ والا, او ہمارا جو نسل چل رہا ہے وہ سب ایمان والے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تو ہم بھی پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اللہ کا احسان ہے کہ بغیر مانگے, سب برابر توجہ دینا, بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. ہم نے کسی نے ایمان مانگا تھا؟ ارے وہ چاہتا تو یہودی کے گھر پیدا کرتا, وہ چاہتا تو عیسائی کے گھر پیدا کرتا, ارے وہ چاہتا تو ہم کو جانور بناتا. اللہ کو کون روک سکتا تھا؟ بغیر مانگے اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے. اسی لیے قرآن کریم میں لکھا ہے اب تو مانگ, اب تم کیا مانگو. اللہ ایمان تو دے دیا, اللہ کہتے اب یہ مانگ کہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا. بولو موت کے وقت پھر ایمان نصیب کر دینا. یہ اللہ نے ہم کو حکم دیا ہے مانگ. اور کہاں حکم دیا ہے؟ قرآن میں, پارہ نمبر 3. بولو پارہ نمبر 3, سورہ آل عمران. بولو سورہ آل عمران. اللہ نے فرمایا یہ دعا مانگ, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب. ربنا انک جامع الناس لیوم لا ریب فیہ ان اللہ لا یخلف المیعاد. اگر اتنی لمبی دعا یاد نہ رہے نا, صرف اتنا مانگنے کا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یہ یاد نہ رہے, اس کا ترجمہ اللہ بغیر مانگے ایمان دینے والا اللہ اب مانگتا ہوں کہ موت کے وقت پھر مجھے کلمہ نصیب کر دینا. میرے دوستو ایمان بہت ڈھونڈ ڈھونڈ کر ملا ہے ہم کو, بغیر ڈھونڈے اور بغیر مانگے. ایک بات آپ کو بتاؤں, ایک صحابی کا نام شاید آپ نے سنا ہوگا, نہیں سنا ہوگا, سنا ہو تو ہاں بولنا, نہیں سنا ہو تو سن لو ابھی. حضرت سلمان فارسی. ہاں یا نا؟ میرے کو معلوم ہے روزہ لگا ہے, بولو نا. حضرت سلمان سارے صحابہ میں سب سے لمبی عمر پانے والے جتنے صحابہ, کیونکہ حجۃ الوداع میں آخری حج میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1,30,000 صحابہ تھے. کتنے؟ تو سارے صحابہ میں سب سے لمبی عمر کس نے پائی ہے؟ حضرت سلمان فارسی, فارس کے رہنے والے. بولو کہاں کے رہنے والے؟ وہ زمانہ فارس یعنی ایران. بولو کہاں؟ ایران کے رہنے والے. اور وہاں وہ آگ کی پوجا کی جاتی تھی, آگ کی پرستش کی جاتی تھی. حضرت سلمان فارسی کو نہیں جمتا تھا, حالانکہ ان کو کچھ معلوم نہیں تھا. بار بار اپنے ابا کو کہتے تھے کہ یہ ہم آگ کی پرستش کرتے ہیں, اس میں ہاتھ تو ڈال نہیں سکتے, اس کے قریب تو جا نہیں سکتے.
اس کے اوپر بیٹھ تو سکتے نہیں، اس کو کھا تو سکتے نہیں، پھر اس کی ہم پرستش کرتے ہیں۔ خیر ایک دن معلوم نہیں کیا ہوا، وہ سلمان، کون؟ حضرت سلمان فارسی وہاں سے نکلے، تو نکل کر وہ زمانے میں جنگلوں میں گئے۔ کسی نے کہا کہ کوئی راہب ہے، راہب جس کو ہم آسان الفاظ میں پادری کہتے ہیں، کوئی راہب ہے جو بس کہتا ہے کہ ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے، بولو ایک معبود ہے اور وہ اللہ ہے۔ سلمان فارسی ان کے پاس گئے اور ایک لمبا زمانہ ان کی خدمت میں رہے۔ اب جب وہ جو راہب تھے یعنی جو پادری تھے ان کا آخری وقت آیا تو سلمان فارسی کو کہا کہ بیٹا بہت لمبے زمانے تک ایک باپ کی طرح میں تیرے ساتھ میں رہا، تو میرے پاس بیٹے کی طرح رہا، لیکن اب یہاں نہ رہنا، اب میرا آخری وقت آیا ہے، اب مجھے دفن کرنے کے بعد غموریا جانا۔ غموریا ایک جگہ کا نام ہے، غموریا، جو وہاں سے بہت دور تھی۔ کہا بیٹا چلتا چلتا غموریا جانا، وہاں تجھے ایک اور راہب ملے گا، اس کی خدمت میں لگ جانا۔ سلمان فارسی کا سفر تو دیکھو پہلے کہاں؟ ایران سے وہ جنگلوں کا سفر جس کا کوئی نام نہیں، وہاں کوئی جھوپڑے میں پادری کے پاس گئے، اب وہاں سے کہاں جا رہے بولو؟ غموریا گئے۔ اب غموریا پہنچنے کے بعد بھی وہ جن کے پاس گئے وہ ایک ہی بات کہے، اللہ، بولو لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ہر سلمان فارسی بھی اللہ اللہ۔ اب ان کا بھی آخری وقت آیا تو انہوں نے پوچھا، سلمان فارسی نے پوچھا آپ کا بھی آخری وقت آیا، آپ کے دفن کے بعد مجھے کہاں جانا ہے؟ اب اس پادری نے یا اس راہب نے کہا یہاں سے بہت دور ایک جگہ ہے جس کا نام ہے یثرب۔ بولو کیا نام ہے؟ اب برابر سننا، کیا نام ہے؟ یثرب۔ یثرب کون سی جگہ؟ جس کو آج ہم کہتے ہیں مدینہ منورہ۔ تو وہ پادری نے کہا کہ میرے مرنے کے بعد یثرب جانا، یثرب جانا اور دیکھنا، وہاں جا کے انتظار کرنا، ایک وقت آئے گا، ایک شخص آئیں گے، بولو ایک شخص آئیں گے، ان کو پہچاننا اور ان کے پہچاننے کی 3 نشانیاں ہوں گی۔ بولو پہچاننے کی کتنی نشانیاں ہوں گی؟ 3 نشان۔ ایک تو وہ آئیں گے، نبی کا دعویٰ کریں گے، کہیں گے میں نبی ہوں، اور یہ بھی کہیں گے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ان کا نام محمد ہوگا۔ بولو ان کا نام محمد کا پہلی نشانی۔ دوسری نشانی، تم یثرب جاؤ گے، انتظار کرنا، ایک شخص آئیں گے جن کی پہلی نشانی نام محمد ہوگا، اور وہ کہیں گے میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہوگا۔ دوسری نشانی، صدقہ کا مال ان کو دیا جائے گا تو قبول نہیں کریں گے، ہدیہ دیا جائے گا، پریزنٹ دیا جائے گا تو قبول کریں گے۔ اور تیسری نشانی، ان کے یہ 2 کندھے نا، 2 کندھے مبارک، ان کے بیچ میں ایک مہر ہوگی، اور اس مہر پر لکھا ہوگا محمد الرسول اللہ کا۔ یہ 3 نشانیاں ملے، ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کر لینا، جو ان کے ہاتھ پر ایمان قبول کرے گا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب حضرت سلمان فارسی غموریا، کہاں؟ وہاں سے سفر کرتے یثرب پوچھتے، اب غموریا کہاں؟ یثرب کا ترجمہ کیا کیا میں نے؟ مدینہ۔ درمیان میں کوئی قافلے والوں نے لوٹ حملہ کیا، یہ غموریا سے چلے، وہاں تو قافلے چلتے تھے، کسی قافلے پر حملہ ہوا، ان پر بھی حملہ ہوا۔ اچھا، کرنا اللہ کا یہ تھا کہ جس قافلے والوں نے ان پر حملہ کیا اور ان کو لوٹا، ان کو یثرب ہی لے کر آئے، اور مدینے کے بازار میں ایک یہودی نے ان کو خرید لیا۔ کن کو؟ حضرت سلمان فارسی پہنچ گئے یثرب یعنی کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ منورہ، مگر غلام بن کر پہنچے، یہودی کے غلام بن کر پہنچے، اور یہودی کے کھجور کے باغات تھے، اس میں سلمان فارسی غلام بن کر کام کر رہے تھے، لیکن حضرت سلمان فارسی انتظار کر رہے تھے، وہ بات کا انتظار کر رہے تھے کہ ایک وقت آئے گا، ایک آنے والے۔ ایک دن یہودی کے باغ میں کام کر رہے تھے، اور کھجور کا لمبا چوڑا باغ تھا، اس میں کام کر رہے تھے، 2 گزرنے والے کو دیکھا کہ وہ آپس میں کہہ رہے کہ محمد آ گئے، کہ محمد آ گئے۔ تو یہ سیدھے باغ میں سے آئے اور سیدھے ان کے پاس گئے اور کہا تم کیا کہہ رہے ہو؟ کہاں کچھ زمانہ ہوا مدینہ شہر میں محمد آ گئے ہیں، اور لوگوں نے ہاتھ پر ایمان قبول کیا ہے، اور قرآن ان پر نازل ہوا ہے، اور وہ آخری نبی ہے، اور ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، اور ہم بھی ایمان قبول کر کے آ رہے۔ انہوں نے باغ کا کام ادھورا چھوڑا اور سیدھے دوڑے شہر مدینہ میں، اور کن کی ملاقات کی؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کی، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معلوم کیا۔ تو پہلی نشانی تو مل گئی، کیا نام کیا ہے؟ اور انہوں نے پوچھا آپ نبی ہیں؟
فرمایا نبی کا آپ کے بعد اور کون آنے والے؟ ہمارے نبی نے فرمایا، وہ آیت کریمہ نازل ہوئی جس کو اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب میرے بعد کوئی نبی آنے والا، پہلی نشانی تو ان کو مل گئی۔ خیر ان کو تو چونکہ وہ تو کھجور کے باغ میں سے آئے تھے، اپنے مالک کو پوچھے بغیر آئے تھے، بس اتنا ایک نشانی ملی، واپس اپنے باغ میں چلے گئے۔ اب باغ میں جانے کے بعد چونکہ کھجور کے باغات میں رہتے تھے تو انہوں نے کیا کیا، دو طرح کی کھجوریں رکھی، ایک صدقہ خیرات کی کھجوروں کو ایک طرف رکھا، ہدیے کی کھجور کو ایک طرف رکھا، اور یہ لے کر دوسرے دن اب مالک سے پوچھ کر کہ مجھے کام سے جانا ہے، میں کام کے لیے جاؤں گا اور پھر رات تک میں واپس آ جاؤں گا۔ او یہودی مالک نے اجازت دے دی، یہ آئے سیدھے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ پوری زیادہ کھجوریں تھی وہ لا کر رکھا، کہا دیکھو یہ صدقہ اور خیرات کی کھجوریں یہ میں آپ کے لیے لایا ہوں۔ ہمارے نبی نے فرمایا انا لا ناکل الصدقہ، ہم صدقہ خیرات کو قبول نہیں کرتے، یہ غریبوں کا، مسکینوں کا، یتیموں کا، بیواؤں کا، لاچاروں کا ہے، یا آل بیت کے لیے اور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ جلدی سے وہ ساری کھجوروں کو لے کر باہر چلے گئے، اور جو ہدیے کی تھوڑی کھجوریں تھیں وہ لے کر آئے، کہا کہ محمد یہ ہدیہ ہے، یہ پریزنٹ ہے۔ ہمارے نبی ساتھ میں کھجوریں لے لی۔ بولو کتنی نشانیاں ہو گئی؟ اب کتنی باقی رہی؟ سب سے مشکل نشانی باقی رہی، کیونکہ انہوں نے دیکھا دو چیزیں تو مل گئی، نام محمد ہے، بولو صلی اللہ علیہ، آخری نبی ہے، ان کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں، پہلی بات ہو گئی۔ نمبر دو، میں نے صدقے کی کھجوریں دی تو قبول نہیں کی، ہدیے کی کھجور دی تو قبول، لیکن یہ دو کندھوں کے درمیان میں وہ مہر نبوت ہے، کیونکہ ہمارے نبی تو ایسے چادر، جیسا بھی ہم لوگوں نے کرتا پہنا ہے، شرٹ پہنا ہے، ٹی شرٹ پہنا ہے، کسی کی پیٹھ کھلی ہوئی ہے، ارے بولو یہاں کسی کی پیٹھ کھلی ہے؟ جب ہماری پیٹھ کھلی نہیں تو وہ تو بہت حیا والے پیارے نبی اس طریقے سے چادر کو اب کیسے کہے کہ آپ اپنی پیٹھ بتاؤ؟ میں کسی کو یہاں پہ بول سکتا شرٹ اتار دو، کیوں؟ میرے کو تیری پیٹھ دیکھنا ہے، ارے بڑا مسئلہ ہو جائے۔ اور وہاں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنا کہ چادر مبارک ہٹاؤ، بڑا مشکل معاملہ۔ معلوم ہے یہ واپس چلے گئے، بولو کیونکہ ان کا وقت پورا ہو گیا، یہ واپس گئے اپنے مالک کے پاس گئے، پھر اپنے مالک سے اجازت لی، اور مالک کو کہا کہ یہ نہیں کہا کہ مجھے محمد کو ملنے جانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اور تیسری نشانی کو دیکھنا، کہا میں جاؤں گا، سارا کام میں نے کر لیا، رات ہونے سے پہلے پہلے میں واپس آ جاؤں گا۔ یہ کہتے آج جب میں گیا بہت کڑی دھوپ ہے، چلچلاتی گرمی ہے، اور یہ کیا کہہ رہے مانو اپنے دل میں کہہ رہے ہیں تھوڑی ہوا چلے، کیونکہ ہوا چلے گی تو چادر اڑے گی تو کسی طریقے سے میں دیکھ لوں گا، یا چادر سیدھا کرنے کے بہانے میں دیکھ لوں گا کہ وہ مہر نبوت ہے یعنی۔ لیکن کہتے اتنی کڑی دھوپ، لیکن کہتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے، میں ان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہوں، لیکن ہمت نہیں ہو رہی کیونکہ آپ نے اس طریقے سے چادر کو اوڑا ہوا ہے، اور وہ ہمارے نبی آگے بڑھے جا رہے، کہتے میں پیچھے چل رہا ہوں، باہر گرمی ہے، چلچلاتی گرمی ہے، دھوپ ہے، یعنی ہوا کا کوئی نام و نشان نہیں کہ ہوا چلے اور چادر اڑے۔ یہ دل میں سوچنے لگے میرا تو وقت ہو جائے گا، پھر واپس کہاں جانے کا؟ مالک کے پاس جانے کا، اور یہ تیسری نشانی مجھے ملے گی نہیں۔ کہتے میں سوچ رہا تھا کہ ہمارے نبی یوں مڑے، یوں اس طرف پیچھے مڑے، اور کہا سلمان وہیں کھڑے رہو، وہیں میرے پیچھے کھڑے رہو۔ کہا القا رداءہ علیہ، کہا یوں ہمارے نبی نے اوپر کی چادر اتاری اور میری طرف دیا، اور کہا انظر الی ما امرت بھی، کہا دیکھ لے جو دیکھنا چاہتا ہے، بولو سبحان اللہ۔ ہمارے نبی نے اپنی چادر مبارک خود اتاری، دے دیا ان کو، اور کہا انظر الی ما امرت بھی، وہ تجھے جو کہا گیا تھا نا دیکھنے کے لیے، دیکھ لے، مہر نبوت دیکھ لے۔ حضرت سلمان فارسی کہتے وہ ڈائمنڈ تھا، وہ ہیرا تھا، وہ مہر نبوت تھی، وہ سونے کا ٹکڑا تھا، وہ چاندی کا ٹکڑا تھا، ایسا جگمگ جگمگ چمکتا تھا، اور اس پر لکھا تھا محمد الرسول اللہ، بولو محمد الرسول اللہ۔ حضرت سلمان فارسی کہتے مجھے اس وقت ادب کا خیال نہیں رہا، میں نے چادر اپنے کندھے پر رکھی اور جو مہر نبوت تھی اپنا ہونٹ اس کے ساتھ لگا دیا اور چومنا شروع کر دیا۔ سلمان فارسی کہتے میں نے کلمہ بھی پڑھتا گیا، مہر نبوت بھی چومتا گیا، فرماتے میں اکیلا ہوں جس نے ایمان اس حال میں قبول کیا ہے کہ مہر نبوت کو چومتا گیا اور ایمان بھی قبول کرتا چلا گیا۔ کیا مشکل ہوگی میرے دوستوں وہاں پہ ایمان کی، اور ہم کو بغیر مانگے
ایمان ملا ہے. تو چلو ایمان تو مل گیا, بولو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اب مجھے جو امپورٹنٹ بات کرنا ہے, کیونکہ بات ختم کرنا ہے, بہت امپورٹنٹ بات کرنا ہے کہ رمضان میں ہم روزہ رکھ رہے ہیں ماشاءاللہ. ارے بولو نا. ہاں, اور فجر ظہر عصر مغرب عشاء وتر بھی پڑھ رہے ہیں, تراویح بھی. ارے ہاں بولو نا تراویح. بلکہ اب تو ہم بولو تو ہم کو اوپر ولی ہونے کا مہر لگاتے ہوئے تہجد بھی ہماری نہیں چھوٹتی ہے. ہاں, پورا رمضان انشاءاللہ. بولو نا پورا رمضان. ایک چیز سے پرہیز کرنا ہے, اس سے روزہ خراب ہو جاتا ہے, بلکہ ڈیمیج ہو جاتا ہے, روزہ ختم ہو جاتا ہے. وہ کیا ہے معلوم ہے؟ وہ کیا ہے؟ غصہ. بولو غصہ. بغیر وجہ کے غصہ کرنا, بیوی پر, ماں پر, ابا پر, یہ چلانا, چیخنا, گالی دینا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اس کی وجہ سے روزہ بہت خراب ہو جاتا ہے. تو آج سے ہم لوگ ایک ارادہ کریں. دیکھو ایک ارادہ کیا کرنا ہے معلوم ہے؟ دیکھو, ایک تو یہ ہے کہ میں نے آپ کو مٹھائی دی, دینے والا نہیں ہوں, ایک بات کر رہا ہوں. جیسے میں نے آپ کو مٹھائی دی, آپ نے 2-4 دن کے بعد مجھے مٹھائی دی. محبت ہے. ارے بولو کیا ہے؟ محبت ہے. اس کو کہتے ہیں مکافات. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مکافات. تل کا بتل کا, یعنی میں نے آپ کو دیا, آپ نے کچھ دن کے بعد مجھے دیا. یہ اچھا ہے, ثواب ہے. آتا ہے حدیث میں آپس میں پریزنٹ دے دیا کرو, لے لیا کرو, اللہ محبت دے گا. یہ اچھا ہے, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں ایک اور بات ہے. وہ بات میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اصل اخلاق کیا ہے؟ سل من قطعک واعفو عن من ظلمک. رمضان میں اس کا اہتمام کرو. سل من قطع, جن رشتہ داروں سے ہم نے تعلق توڑا ہے اس سے جوڑ لو. بولو, جن رشتہ داروں سے تعلق توڑا ہے اسے. یہ مت سوچو غلطی میری ہے کہ غلطی ان کی ہے, میں نے ان کا حق دبایا ہے یا انہوں نے میرا حق دبایا ہے, میں نے کسی سے قرضہ لے کے نہیں دیا ہے یا کوئی میرا قرضہ ادا نہیں کرتا. سل من قطع, ہمارے نبی فرماتے جوڑ لے اس کو جو تیرے ساتھ توڑے. واعفو عن من ظلمک, اور جو تیرے اوپر ظلم کرے اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. ارے بولو, اس کو کیا کر دے؟ معاف کر دے. کہا اگر یہ چیز آ گئی نا ہمارے روزے میں تو ہمارا روزہ قبول ہو جائے گا. تو میں اور ایک بات بتانا چاہتا ہوں. بولو سب عمل کریں گے؟ کریں گے عمل کریں گے انشاءاللہ. حضرت ابو بکر, بولو کون؟ حضرت عمر, دونوں اونچے ہیں کہ نہیں؟ ارے بولو نا, اپولو ہے, بڑے اونچے درجے کے ہیں. ایک دن دونوں میں, یعنی میں بتانا چاہتا ہوں کہ کس طریقے سے دوستی ہوتی ہے. کچھ بات پر ناراض ہو گئے. بولو حضرت ابو بکر کس سے ناراض ہو گئے؟ حضرت عمر. اور حضرت عمر کس سے ناراض ہو گئے؟ حضرت ابو بکر. تو معلوم ہے کیا ہوا؟ حضرت ابو بکر نے کہا میں تم سے بات نہیں کروں گا. حضرت عمر سے کہا عمر میں تم سے. تو حضرت عمر نے کہا مجھے بھی کون سے بات کرنے کی ضرورت ہے, میں بھی نہیں کروں گا بات. تم اگر بات نہیں کرو گے مجھ سے تو مجھے بھی کیا ضرورت ہے؟ تم اپنے راستے, میں اپنے راستے. یہ کہہ کر حضرت ابو بکر غصے میں اپنے راستے اور حضرت عمر بولو اپنے راستے. لیکن حضرت ابو بکر کو راستے میں خیال آیا میرے نبی نے یہ نہیں سکھایا کسی سے بات بند کرنا. بولو کسی سے بات بند کرنا, یہ میرے نبی نے. تو حضرت ابو بکر حالانکہ کافی آگے چلے گئے تھے لیکن واپس آئے دوڑتے آئے. حضرت عمر اس وقت اپنے گھر میں انٹر ہو رہے تھے. حضرت ابو بکر نے کہا عمر رکو. حضرت عمر رکے. حضرت ابو بکر نے کہا دیکھو جو ہوا سو ہوا, کیا ہوا وہ چھوڑ دو, آپ کی غلطی کہ میری غلطی, لیکن میں ابو بکر آپ سے معافی مانگنے آیا. تو حضرت عمر نے زور سے دروازہ بند کر دیا, کہا آپ معافی مانگنے آئے لیکن مجھے آپ کو معاف کرنا نہیں ہے. حضرت عمر نے دروازہ بند کر دیا. اب بتا حضرت ابو بکر کہاں جائیں گے؟ ایک ہی راستہ تھا, سیدھے ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. اچھا اب حضرت ابو بکر ہمارے نبی سے باتیں کر رہے ہیں, وہاں حضرت عمر کو گھر میں خیال آیا کہ نہیں معافی تو مانگنا چاہیے, معافی تو مجھے مانگنا چاہیے. تو حضرت عمر نکلے, سیدھے حضرت ابو بکر کے گھر گئے. تو پتہ چلا کہ ابو بکر گھر پہ نہیں. سمجھ گئے ابو بکر گھر پہ نہیں ہوں گے تو کہاں ہوں گے؟ اللہ کے رسول. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے جب میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ابو بکر کچھ کہہ رہے اور میرے نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا ہے. ابو بکر کچھ کہہ رہے, نبی کے چہرے کا رنگ بدل رہا. حضرت عمر سمجھ گئے کہ یہ میری شکایت ہو رہی ہے, میری کمپلین ہو رہی ہے. تو حضرت عمر نے وہیں سے کہنا شروع کیا, ابو بکر میں نے معاف کر دیا, ابو بکر میں نے معاف کر دیا, ابو بکر میں نے معاف کر دیا. جب قریب آئے ہمارے نبی کے آنکھوں میں آنسو تھے. کہا عمر
آئندہ میرے ابو بکر کو مت ستا. ہمارے نبی کا جملہ سنو, آئندہ میرے ابو بکر کو مت ستانا, کیونکہ جس وقت میں نے نبی ہونے کا اعلان کیا سب سے پہلا ایمان قبول کرنے والا ابو بکر ہے, سب سے پہلے جان مال کی قربانی دینے والا ابو بکر ہے. عمر تم تو بہت بعد میں آئے ہیں, بس اتنا کہا. تو ابھی تو حضرت ابو بکر کی تعریف ہو رہی نا, حضرت ابو بکر, لیکن حضرت ابو بکر کھڑے ہوئے سیدھے حضرت عمر کے گلے لگے اور کہا عمر غلطی میری ہے, عمر غلطی میری ہے, میرے کو معاف کر دو نا, غلطی میری ہے, مجھے معاف. تو عمر کہتے نا 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 غلطی تمہاری نہیں, مجھے معاف کر دو نا, مجھے معاف کر دو نا. ہمارے نبی نے فرمایا صرف ابو بکر عمر نہیں, قیامت تک کوئی اس طریقے سے دو ملیں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ دونوں کے جنت کا فیصلہ کر دے گا. میرے پیاروں, ہم بھی تھوڑا سوچیں گے تو بہت کچھ ملے گا, یہاں بیٹھے بیٹھے نہیں سمجھ میں آئے گا. آج رات کو تراویح کے بعد ذرا سوچو, شاید کوئی خالہ سے بات نہیں کرتا ہوگا, کوئی پاپا سے بات نہیں کرتا ہوگا, کوئی اپنے چچا سے توڑ کے رکھا ہو. ہاں, اور اندر شیطان غصہ ڈالے گا. کیا ڈالے گا؟ تیری بھول تھوڑی تھی, تیری غلطی تھوڑی تھی. اس وقت کہنا میرے نبی نے کہا سل من قطعک واعف عن من ظلمک. میرے نبی نے یہ نہیں کہا کہ غلطی دیکھنا, جو تیرے سے توڑے تو اسے جوڑے, اور جو تیرے پہ ظلم کرے اس کو تو معاف کرے. دو باتیں, جو توڑے تو اسے جوڑے, جو ظلم کرے تو اس کو معاف کرے. اس لیے یہ سمجھ لے کہ بھائی میں ہی صحیح ہوں, میں صحیح ہوں, 1000 مرتبہ صحیح ہوں, لیکن مجھے جا کے اس سے بات کرنا ہے, اس سے جا کے معافی مانگنا ہے. بولو کرو گے انشاءاللہ. ورنہ میرے پیاروں, 2 مسلمان, بولو کتنے, مرد ہو یا عورت ہو, 2 مسلمان ایک دن بات نہ کرے, بھائی ناراض ہو گئے, بات نہ کرے, کوئی بات نہیں, نو پرابلم. دوسرا دن ہو گیا بات نہ کرے, بولو نو پرابلم. تیسرا دن ہو گیا بات نہ کرے, نو پرابلم. چوتھا دن شروع ہوا, ہمارے نبی فرماتے ہیں ان کا کوئی بھی نیک عمل آسمان پر اٹھایا نہیں جائے گا. تو میرے دوستو, ہمارا روزہ اٹھایا جائے گا, ہماری تراویح اوپر جائے گی, اور ہر عمل جو قبول ہوتا ہے وہ کہاں جاتا ہے؟ آسمان پر. اللہ نے فرمایا الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ. اللہ فرماتے جو عمل قبول ہوتا ہے ہم اس کو کہاں پر اٹھاتے ہیں؟ آسمان پر. چلو تو یہ سب کریں گے, بولو کریں گے انشاءاللہ. سب ہمیں دعا کرنا ہے, لیکن میں چاہتا ہوں کہ 2 عمل آپ کو بتاؤں. ایک عمل تو آپ سب کو معلوم ہوگا کہ ہم کو رمضان مہینے میں 4 تسبیحات بہت پڑھنا ہے. کتنی تسبیحات پڑھنا ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں معلوم ہے؟ کون کون سی؟ نمبر 1 بولو لا الہ, سب ساتھ میں بولیں گے, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں گے؟ بولو پڑھیں گے انشاءاللہ. یہ رمضان میں اسپیشل 4 تسبیحات بہت پڑھنا ہے. نمبر 2 بولو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. نمبر 3 کیا پڑھنا ہے؟ اسألک الجنہ, بولو اسألک الجنہ اسألک الجنہ. اور نمبر 4 کیا پڑھنا ہے؟ اعوذ بک من النار اعوذ بک من النار. چلو پہلی تسبیح تو آپ سب کو یاد ہے, بولو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری تسبیح بھی یاد ہے, استغفر اللہ. تیسری تسبیح اور چوتھی تسبیح جو میں نے عربی میں کہا شاید آپ کو یاد نہیں ہوگی, اسألک الجنہ تیسری, اور چوتھی اعوذ بک من النار. اگر عربی میں یاد نہ ہو, اللہ کے یہاں عربی ضروری نہیں ہے. تیسری تسبیح کا مطلب ہے اللہ میرے کو جنت عطا فرما. بولو اللہ میرے کو جنت عطا فرما, اللہ میرے کو جنت. اور چوتھی تسبیح کا ترجمہ کیا؟ اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ جہنم سے بچا لے, اللہ جہنم سے بچا لے. تو یہ 4 کام کریں گے انشاءاللہ. اور ایک اور عمل بتاتا ہوں جو زندگی بھر کرنا ہے, بولو کریں گے انشاءاللہ. وہ عمل کیا کرنا ہے؟ صبح ہوئے, جیسا آج فجر کے بعد جب صبح ہوئے 10 مرتبہ پڑھنے کا, لا حول ولا قوت الا باللہ. بولو لا حول ولا قوت الا باللہ. کب پڑھنے کا؟ یہ فجر کے بعد. کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ. پھر ظہر بعد یا عصر بعد, آپ کی مرضی, پھر 10 مرتبہ پڑھنے کا, لا حول ولا قوت الا باللہ لا حول ولا قوت الا باللہ. ظہر بعد یا عصر بعد. اور پھر نمبر 3, رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ پڑھنے کا, لا حول ولا قوت الا باللہ. میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں میرے پیاروں, لا حول ولا قوت الا باللہ کتنی مرتبہ پڑھنے کا؟ 10 مرتبہ فجر بعد. ہاں, 1 منٹ سے کم میں کام ہو جائے گا. ہاں, پھر واپس پڑھنے کا ظہر بعد یا عصر بعد 1 منٹ سے کم میں. پھر بھی اپن چلو 2 منٹ پکڑے, 2 منٹ صبح کی, 2 منٹ دوپہر کی, 2 منٹ رات کی. کتنی منٹ ہوئی؟
6 منٹ ہوئی. اور کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ ہوا؟ ٹوٹل 30 مرتبہ. فجر بعد 10 مرتبہ، عصر بعد 10 مرتبہ، رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ. اب اس کا فائدہ سنو. ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی صبح میں 10 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے گا، اللہ فرمائیں گے اے میرا بندہ اب میں تیرے اوپر غصہ نہیں ہوں گا. اللہ فرماتے ہیں میرا بندہ میں تیرے اوپر غصہ، اللہ کے غصے سے بچ جائے، اس سے بڑھ کر کیا دولت ہوگی. اچھا پھر ہم جب پڑھتے نا دوپہر میں یا شام میں کتنی مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ فرماتے شیطان کے شر سے، اس کے دھوکے سے جا میں نے تجھ کو بچا دیا. شیطان کے شر سے، اس کے دھوکے سے میں نے تجھ کو بچا دیا. اور جب رات کو سونے سے پہلے پڑھتے اللہ فرماتے ساری مصیبتیں، ساری بلائیں، ساری تکلیفیں میں نے تجھ سے دور کر دی. میرے دوستو اس سے بڑھ کر کیا علاج ہوگا. کتنا چھوٹا عمل کم اور نفع بہت زیادہ ہے. تو سب کریں گے، بولو کریں گے انشاءاللہ. تو رمضان میں مطلب 4 تسبیحات کی تو پڑھتے رہنے کا، اور لا حول ولا قوت الا باللہ مارننگ میں 10 مرتبہ، ایوننگ میں 10 مرتبہ، اور بیفور گوئنگ ٹو سلیپ رات کو سونے سے پہلے 10 مرتبہ. بولو سب کریں گے، عمل کریں گے. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے. سبحان ربی العلی الاعلی الوقار. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم انا نسألک الجنہ، اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من غضبك وسخطك والنار. لا إله إلا الله. نستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اللہ بہت گنہگار ہے، اللہ بہت گنہگار ہے. اللہ اے اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرما. اللہ تو بیمار کی دعا قبول کرتا ہے نا. ہم میں سے بہت سے بیمار ہیں اللہ، میں خود بیمار ہوں اللہ. اس بیماری کو دیکھتے ہوئے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اے اللہ تو مسافر کی دعا قبول کرتا ہے نا. یہاں مسافر بھی اللہ ان کو دیکھتے ہوئے اللہ ہماری دعا کو قبول فرما دے. اے اللہ یہاں علماء بیٹھے ہیں، حفاظ بیٹھے ہیں، قاری بیٹھے ہیں، مؤذن بیٹھے ہیں، امام بیٹھے ہیں. اے اللہ قرآن والے بیٹھے ہیں، دعوت تبلیغ والے بیٹھے ہیں، رات کو اٹھ کے تہجد میں رونے والے بیٹھے ہیں. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ روزے دار کی دعا تو بہت قبول کرتا ہے، اور خاص کر کے مغرب سے پہلے تو بہت قبول کرتا ہے. یہاں تک تو نے کہا کہ اے موسیٰ تیرے اور میرے درمیان میں 70,000 نور کے پردے ہیں، لیکن آخری نبی کا امتی روزے دار جب مجھ سے مانگے گا میرے اور اس کے درمیان میں کوئی پردہ نہیں ہوگا. اللہ ہمارے روزے کو قبول فرما لے، ہماری تراویح کو قبول فرما لے. اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما دے. ہمارے مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما دے. اللہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں ان کے عمروں میں برکت عطا فرما دے. اللہ جو میری طرح یہاں بیٹھے ہیں، جنہوں نے اپنی امی کا بھی جنازہ اٹھایا، ابا کا بھی جنازہ اٹھایا، اے اللہ ان کی قبر کو نور سے نور فرما، اپنے عطور سے معطر فرما. الہ العالمین سب مرحومین مرحومات کی کروٹ مغفرت فرما. اے اللہ ہماری تراویح کو قبول فرما، اپنی معرفت عطا فرما. اللہ رمضان مہینہ ہے، اب مغفرت نہ ہوگی تو کب ہوگی؟ اللہ ہمارے نبی نے بد دعا نہیں کی، لیکن جبرائیل کی بد دعا پر آمین کہا. برباد ہو جائے وہ مسلمان جسے رمضان کا مہینہ ملے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہوئے. اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے. اللہ رحمت کا عشرہ ہے، رحمت عطا فرما دے. آج تو پہلا روزہ ہے، اللہ ہمارے روزے کی حفاظت فرما لے. دوسرے عشرے کی مغفرت دے دینا، تیسرے عشرے میں جہنم سے آزاد کر دینا. عید کی رات میں ہمارے نام کا اعلان کر دینا، ہماری معافی کا اعلان کر دینا. بہت گنہگار ہے اللہ، بہت گنہگار ہے اللہ. ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے. روزی میں برکت عطا فرما دے، بے حساب حلال برکت والی روزی عطا فرما دے. جو قرضے میں ڈوبے غیب سے قرضے ادا کروا دے. اللہ جو بات کہی گئی ایک کہنے کو بھی قبول فرما لے، سننے کو بھی قبول فرما لے، بیٹھنے کو بھی قبول فرما لے. الہ العالمین پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی عطا فرما، جتنے شرور سے پناہ مانگی حفاظت فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.